تقوی کا منبع قرآن کریم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و سیرت ہے اور سنت ہے، اور اہل البیت علیہم السلام کی طرز حیات اور حکمت و کلام امیر المومنین ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے حکمت 117 میں مومن انسان کے تحفظ کے لیے، اس کی دین کی حفاظت کے لیے ایک بہت نادر نایاب حکمت بیان کی ہے۔ حلق فی الرجلان محب غال و مبغض قال۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں، میرے متعلق دو قسم کے لوگ ہلاک ہو گئے ہیں، ایک مجھ سے محبت کرنے والے غالی، اور دوسرے مجھ سے نفرت کرنے والے قالی یا ناصبی یا بغض رکھنے والے لوگ۔ اس میں خصوصاً جو ایک شق بیان کی ہے کہ مجھ سے محبت کرنے والے بھی ہلاک ہوئے ہیں اور ہوں گے، یہ بہت اہم نکتہ ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ سوائے امیر المومنین کے کسی اور کے بس میں نہیں ہے اس طرح سے بات کرنا کہ میرے چاہنے والے بھی ہلاک ہو سکتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی رہنما راہبر یہ فتویٰ نہیں دیتا کہ میرے پیروکار بھی ہلاک ہو سکتے ہیں۔ سب یہ کہتے ہیں کہ میرے پیروکار جیسے بھی ہوں وہ نجات یافتہ ہیں، اور دوسروں کے پیروکار جیسے بھی ہوں سب ہلاک یافتہ ہیں، ہلاکت میں ہیں۔ عموماً یہ ماحول ہے، ہمارے ذہنوں میں بھی ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے کہ کوئی بھی علی کے چاہنے والا وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اور کوئی بھی علی کے چاہنے والوں کے علاوہ جنت میں نہیں جائے گا، بالکل ہو بہو یہود و نصارہ کی طرح۔ جس طرح یہود کہتے تھے کہ یہود کے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا، نصارہ کہتے تھے نصارہ کے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری بھی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ تم بھی جنت میں جاؤ گے، چونکہ جنت میں جانے کے لیے یہودی، نصرانی، مسلمان ہونا یہ نہیں ہے عنوان، معیار۔ جنت میں جانے کے لیے ایمان و عمل صالح ہے، اور جو بھی ایمان و عمل صالح انجام دیتا ہے وہ جنت میں جائے گا، وہ کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی فرقے کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو۔ لیکن فرقہ واریت میں جنت کے پیمانے ایمان و عمل صالح نہیں ہیں، فرقہ وارانہ ماحول میں فرقہ ہے، اور اس فرقے کے اپنے مقدسات ہیں اور ان کے اپنے پیشوا ہیں، اور شخصیتوں کی بنیاد پر، حسب و نسبت کی بنیاد پر، نسب و نسبت کی بنیاد پر جنت و جہنم تقسیم ہوگی۔ یہ فرقوں کا معیار ہے، لیکن قرآن کا معیار یہ ہے کہ ایمان و عمل صالح پر جنت ملے گی۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ خطرہ پیش کر دیا کہ جو لوگ محبت رکھتے ہیں لیکن غالی ہیں، یہ ہلاکت ہوگی، ان کی ہلاک ہیں، جس طرح دشمن ہلاک ہیں اسی طرح ہلاک ہوں گے۔ افراطی محبت کرنے والے، غلو کرنے والے، ان کا انجام وہی ہوگا جو دشمنوں کا ہوگا، یعنی دشمن علی اور غالی جو محبت رکھتا ہے امیر المومنین سے، یہ دونوں ایک ہی طرح کا ان کا انجام ہوگا۔ خوب یہ بات بہت اہم ہے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ و مبارکہ میں جہاں مختلف محاذوں پر مقابلہ کیا ہے، ان میں سے ایک اندر تشیع کے اندر پیدا ہونے والے فتنوں کا مقابلہ کیا ہے، جن میں سے فتنہ غلو سب سے زیادہ شدید رہا ہے، جس نے ائمہ اطہار کے زمانے میں ہی تشیع کے اندر دراڑیں ڈالیں اور تقسیم کیا اور تشیع میں گمراہی کا دروازہ کھولا۔ اس لیے تمام ائمہ اطہار نے اس کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ خب غلو صرف امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں نہیں ہے۔ جو بحار الانوار سے ہم روایات پڑھ رہے ہیں، اس میں امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں غلو ایسا تھا کہ امام صادق علیہ السلام کے زمانے کے غالی امام کو اللہ کہتے تھے، الہ کہتے تھے، اور امام کے نام پر تلبیہ کہتے تھے، لبیک کہتے تھے، اور وہ ساری صفات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں وہ امام صادق کے لیے ذکر کرتے تھے، اور جواب میں امام صادق علیہ السلام نے ان کی تعریفیں کرنے کے بجائے ان پر لعنت کی ہے
کہ یہ لعنت ہے اور لوگوں کو بھی ان سے دور کیا ہے۔ ہر امام اور ہر معصوم کے بارے میں غلو رہا ہے۔ اس باب میں جس میں ہم بحث کر رہے ہیں، یہ عنوان ہی اس کا مرحوم علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا ہے، فی نفی الغلو فی النبی والائمہ صلوات اللہ علیہ وعلیہم، یعنی نبی علیہ السلام پر اور ائمہ اطہار پر غلو کرنے والوں کے بارے میں یہ باب ہے۔ ان شخصیات میں جن کے ساتھ غالیوں نے بھی ناروا سلوک کیا ہے اور دشمنوں نے بھی، مخالفین نے بھی، وہ حضرت زہرا طیبہ و طاہرہ سلام اللہ تعالی علیہا ہیں، کہ جن کے بارے میں غلو ابھی بھی جاری ہے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام کے بارے میں جو ستم ناروا رکھا جاتا ہے، کچھ تو دشمن ہیں جیسے بنو امیہ ہیں اور تکفیری ہیں، ناصبی ہیں، وہ ایک طرح کا تعصب اور ظلم روا رکھتے ہیں، اور ایک ماننے والے جو طرفدار ہیں، جیسے امیر المومنین نے فرمایا کہ مجھ سے محبت کرنے والے یہ محبت ایسی کریں گے کہ یہ محبت سے ہلاک ہو جائیں گے، غلو کریں گے یہ۔ اسی طرح ائمہ اطہار علیہ السلام کے بارے میں ایک ناروا سلوک جو شیعہ کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، وہ ائمہ سے اوزاری استفادہ کرنا، ابزاری استفادہ کرنا، یعنی ائمہ اطہار کو اپنے مقاصد کے لیے، اپنی گمراہیوں کے لیے، اپنی شخصیت کے لیے، اپنے گروہ کے لیے، اپنی پارٹی کے لیے، اپنے فرقے کے لیے ایک ٹول کے طور پر استفادہ کرنا۔ جیسے سیاسی لوگ عموماً پاکستان کے اندر رواج ہے کہ شیطانی سیاست کے لیے دین کی مقدسات کو اوزار کے طور پر استفادہ کیا جاتا ہے۔ مثلا اگر کوئی سنی سیاستدان ہے مذہبی، تو وہ صحابہ کو سیاست میں لے آتا ہے کہ صحابہ کے نام پر سیاست کر رہا ہے۔ دوسرا رسول اللہ کو لے آتا ہے، ان کو لے آتا ہے۔ تیسرا اہل البیت کو، جانا کہاں ہے؟ اہل البیت کا نام لے کے، صحابہ کا نام لے کے، رسول اللہ کا نام لے کے جانا پارلیمنٹ میں ہے۔ وہ پارلیمنٹ میں تو بے دین بھی ہیں جو نہ رسول اللہ کو مانتے ہیں نہ اہل البیت کو مانتے ہیں، وہ قومیت کا نعرہ لگا کر آتے ہیں، کوئی کسی اور چیز کا جھانسا لے کے۔ بالآخر لوگوں کو، عوام کو ورغلانا ہے، اور عوام آسانی سے ورغلائے جاتے ہیں قومیت کے نام پر۔ جھوٹ اور فراڈ اور فریب، ہر نام پہ عوام دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اس لیے انہیں مذہب والوں نے مذہب کے نام پر دھوکہ دیا کہ آپ اہل البیت کی خاطر ہمیں ووٹ دو۔ خوب اہل البیت کے نام پر آپ کو ووٹ دیں گے، آپ کدھر جاؤ گے؟ اہل البیت کا نظام نافذ کرو گے؟ نہ، اسی میں جائیں گے جہاں بے دین بھی آتے ہیں، جہاں فاسق فاجر بھی آتے ہیں، اسی میں ہم نے جانا ہے، اسی طغیان و طاغوتیت کا حصہ بننا ہے، لیکن اہل البیت کے نام پر۔ خوب یہ اوزاری استفادہ ہے، یہ سب سے بڑی توہین ہے اسلام کی، دین کی۔ ہم نے باقاعدہ اس کو صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے، حکومتی لوگوں کے سامنے بھی اور عوام اور علماء سب کے سامنے، کہ توہین مذہب میں سب سے بڑی توہین مذہب کو سیاست کے نام کے لیے استعمال کرنا ہے، اہل البیت کو سیاست کے لیے استعمال کرنا ہے۔ لیکن اس توہین پر زیادہ حساسیت نہیں ہے، اس لیے اسے توہین شمار نہیں کرتے، لیکن یہ ہے توہین کے زمرے میں۔ خوب آپ دیکھیں دوسرا طبقہ جو دین کو اور مقدسات دین کو اوزار کے طور پر استفادہ کرتا ہے، تاجر ہیں، یعنی جنہوں نے اہل البیت کا ذکر کرنا ہے، صحابہ کا نام ذکر کرنا ہے، فقط پیسہ کمانا ہے۔ کہ اس وقت جو تجارتی منڈی دین کے نام پر لگی ہوئی ہے، بہت زوروں پر ہے۔ شاید ہی آئے دن آپ پاکستان میں سونے کی قیمت اوپر جا رہی ہے، پھر نیچے آ رہی ہے، پھر روپے کی قیمت اوپر جا رہی ہے، ڈالر اوپر جا رہا ہے، کبھی نیچے آ رہا ہے، ہر چیز کبھی اوپر جا رہی ہے کبھی نیچے آ رہی ہے، لیکن دینی تجارت ہمیشہ اوپر جا رہی ہے، کبھی نیچے نہیں آتی۔ آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ مذہبی تجارت میں مندہ پڑ گیا ہو، اس میں کوئی مندی کا رجحان ہو اور اس میں کاروبار ٹھپ ہو گیا ہو۔ یہاں کاروباری لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تاجر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آئے دن شکوہ کرتے ہیں، خصوصاً جنہیں ہم کہتے ہیں کہ اپنا خمس جامعہ میں جمع کرو، تو وہ کہتے ہیں کاروبار بڑا مندہ ہے اس میں۔ لیکن کبھی کسی خطیب نے نہیں آپ کو کہا ہوگا کہ مذہبی تجارت میں مندہ پڑ گیا ہے۔ ذاکر کو یہ کہے کہ بڑا مندہ پڑ گیا ہے، مجلسیں پڑھواتے ہیں، فیسیں نہیں دیتے، یا مجلسیں ہی نہیں پڑھواتے،
ان سے ہمیشہ پڑھواتے ہیں اور یہ ریٹ ان کا ہمیشہ ڈالر سے آگے ہی رہتا ہے۔ خوب یہ دوسرا طبقہ ہے جو اہل البیت سے استفادہ کرتا ہے۔ پچھلے ہفتے میں نے تجزیاتی پروگرام میں عرض کیا تھا کہ آغا سیستانی آیت اللہ سیستانی حافظ اللہ نے فتویٰ دیا ہے، تازہ فتویٰ ہے ان کا، کہ وہ پیش نماز ائمہ جماعت جو حکومت سے تنخواہ لیتے ہیں ان کے پیچھے لوگ نماز نہ پڑھیں۔ لوگوں کو کہا ہے کہ آپ نہ پڑھو ان کے پیچھے نماز۔ اس پر تبصرہ کیا ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں۔ خوب حکومت سے فیس لینے والوں کے پیچھے نہ پڑھیں نماز، لیکن جو لوگوں سے فیس لیتے ہیں، انجمنوں سے لیتے ہیں، جو ٹرسٹوں سے فیس لیتے ہیں، جو مجلسیں پڑھتے ہیں فیس لیتے ہیں، ان کو کیا کریں؟ تو صرف حکومتی فیس اس فتویٰ کے مطابق ممنوع ہے یا ہر طرح کی فیس؟ عبادت پہ فیس نہیں لے سکتے آپ، کسی بھی عبادت پہ۔ نماز پڑھنے کی اور نماز پڑھانے کی تنخواہ نہیں ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے اس پہ تنخواہ نہیں رکھی جا سکتی۔ لیکن اس طبقے کا حق ہے، ان کو چاہیے، ان کو خرچہ چاہیے مہینے کا، آپ عبادت کے بدلے نہ دیں ان کو، لیکن ضرورت کے بدلے دیں۔ ان کی ضروریات تو ہیں، یہ آپ کو عبادتیں کراتے ہیں، آپ ان کی ضروریات زندگی دیں، عبادتوں کی اجرت کے طور پر نہ دیں۔ اور اگر اجرت عبادت پہ لینی ہے تو حکومت سے لیں تو بھی ممنوع ہے، کسی مجتہد سے لیں تو بھی ممنوع ہے، انجمن ٹرسٹ لیں تو بھی ممنوع ہے۔ اور اسی طرح جو فیسیں لیتے ہیں اور انہوں نے محض دین کو کاروبار بنا دیا ہے، تجارت بنا دیا ہے، یہ بھی ناجائز ہے اور جرم ہے یہ فیسیں لینا دین کے نام پر۔ اور اہل البیت کو، ائمہ اطہار کو، کربلا کو، مصائب کو متاع بازار قرار دینا، یعنی وہ ساز و سامان ہے بیچنے والا، کہ ہم کربلا کا ذکر کرتے ہیں، لاکھوں روپیہ دو، اتنے ملین روپیہ دو مجھے آپ۔ اب یہ وہ رجحان ہے جو پیدا ہو گیا ہے، یہ ایک ظلم ہے، ستم ہے۔ اور اسی میدان میں، اسی منڈی میں ایک کام انہوں نے یہ کیا ہے کہ چونکہ کمپٹیشن ہے، شدید کمپٹیشن ہے، ذاکر ایک دو تو نہیں ہے، برمار ہے، منڈی بھری ہوئی ہے، خطیب ایک تو نہیں ہے، کئی خطیب ہیں۔ اب ان میں سے کس کو بلانا ہے آپ نے؟ اس کے لیے انہوں نے یہ طریقہ غلو کا اختیار کیا ہے۔ ائمہ کے زمانے میں بھی غلو اس مقصد کے لیے شروع ہوا تھا۔ غلو یوں نہیں تھا کہ انہیں واقعاً ائمہ میں صفات اعلیٰ نظر آتی تھیں اور ان صفات کی خاطر اعتقادی طور پر، نظریاتی طور پر پھسل جاتے تھے۔ اکا دکا ایسے ہوتے ہوں گے جو ائمہ اطہار سے کرامات یا اس طرح کی چیزیں سن کر متاثر ہو کر گمراہ ہو جاتے تھے، لیکن زیادہ تر ایسے نہیں تھے۔ زیادہ تر غالی اس طرح سے پیدا ہوئے کہ انہوں نے دیکھا کہ ہم ائمہ کے قریب ہوئے ہیں، اعتماد حاصل کیا ہے، اور لوگ ہمیں اس نام سے اب پہچانتے ہیں۔ ہماری ایک پہچان ہو گئی ہے امام کے قریبی ساتھی کے نام پر، امام کے ساتھی کے طور پر ہماری پہچان بن گئی ہے، اور اب لوگ ہمیں احترام دینا شروع ہو گئے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے اپنی خصوصیت، اپنی شخصیت بنانے کے لیے ائمہ اطہار کے بارے میں اور زیادہ قربت اور زیادہ عقیدت اور زیادہ احساس ظاہر کرنا شروع کیا، تاکہ یہ دھڑا جو ہم سے مربوط ہے، ہم سے متاثر ہے، یہ اور زیادہ ہمیں اہمیت دے۔ اس لیے یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آ کر عوام میں ائمہ کے بارے میں غلو کرتے تھے، تاکہ مجھے زیادہ قریب سمجھا جائے اور مجھے زیادہ عارف، حق کے ائمہ کا عارف مجھے سمجھا جائے، کہ فلاں آدمی ائمہ کی بات کرتا ہے لیکن وہ ائمہ کو مخلوق سمجھتا ہے، تو وہ اتنا لوگوں کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ غالی آ کر کہتا تھا کہ یہ جو بیان کرتا ہے ائمہ اس کو اپنی حقیقت نہیں بتاتے، میں زیادہ قریب ہوں، مجھے اپنی حقیقت بتاتے ہیں، اور مجھے ائمہ نے مثلا بتایا ہے یا میں نے ائمہ میں دیکھا ہے کہ وہ مخلوق نہیں ہے، بلکہ نعوذ باللہ وہ ربوبیت کا درجہ رکھتے ہیں یا الوہیت کا درجہ رکھتے ہیں۔ غرض ان کی اصل میں ائمہ کو استفادہ کرنا، اوزاری، اپنی شخصیت، اپنا گروہ، اپنا کاروبار، اپنی انجمن بنانے کے لیے یہ کام کرتے تھے۔ اور یہ کام آج زوروں پر ہے، یہ تقابل زوروں پر ہے، اور وہ شخصیات جن کے بارے میں غلو میں مقابلہ ہے، امیر المومنین ہیں پہلے درجے پر، اور اس کے بعد حضرت بی بی زہرا سلام اللہ تعالی علیہا ہیں، جن کے بارے میں آج بھی آپ دیکھیں غلو شدت کے ساتھ جاری ہے، اس وقت بھی جاری ہے۔ اور
آپ کے ملک میں ایسے خطیب ہیں، ایسے مصنف ہیں، ایسے میڈیا کے اوپر لوگ ہیں جو کوئی شرم نہیں کرتے کہ جناب زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کو الوہیت کا درجہ دیں، معبودیت کا درجہ دیں. لکھا ہے انہوں نے، کتابیں ہیں ان کی، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے قل هو اللہ احد کی اس میں کہا ہے کہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس سے استفادہ کیا ہے کہ اللہ نے شادی کیوں نہیں کی. نعوذ باللہ. یہ وہ شخص ہے غالی، مشرک، کافر، جو شیعہ بن کر سال ہر سال شیعوں کو اہل البیت کے فضائل سناتا رہا ہے اور شیعہ اس سے متاثر ہوئے. یہ اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ قل هو اللہ احد میں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کی کوئی بیٹی نہیں ہے. لم یلد ولم یولد. اور کیوں شادی نہیں کی؟ چونکہ کف کوئی نہیں تھا. ولم یکن لہ کفوا احد. کف نہیں تھا، ورنہ کرنی تھی، اور کف نہیں تھا اللہ کا، اس لیے شادی نہیں کی اللہ نے، کف نہ ہونے کی وجہ سے. اور پھر انہوں نے کہا کہ آخرکار اللہ کا کف پیدا ہو گیا اور اللہ نے شادی کر لی. نعوذ باللہ. اور وہ کون ہیں؟ وہ حضرت فاطمہ زہرا ہیں سلام اللہ تعالیٰ علیہ. یہ لکھا ہے انہوں نے اپنی کتابوں میں، اپنی تقریروں میں، اور ہر جگہ یہ ظلم کیا ہے. اب یوں نہیں کہ وہ واقعاً اس کا معتقد ہے. بازار میں، کاروبار میں، منڈی میں آ کر اس نے یہ میدان کمپٹیشن جیتنا ہے کہ مومن چونکہ محبت کرتے ہیں اہل البیت سے، خصوصاً جناب سیدہ سے، لہذا جناب سیدہ کی محبت کو اس طرح بیچ رہا ہے اور لوگوں کو گمراہ بھی کر رہا ہے، اور یہ گمراہی بھی لوگوں کے اندر پھیلا رہا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ خود دلیل ہے دو چیزوں کے اوپر کہ اللہ نے شادی کیوں نہیں کی. چونکہ کف نہیں تھا، رشتہ مناسب نہیں تھا، اس وجہ سے نہیں کی. اور پھر جب رشتہ مناسب پیدا ہو گیا تو پھر شادی کر لی، اور شادی کرنے کے لیے اللہ کو نعوذ باللہ علی کا روپ دھارنا پڑا. تو یہ اللہ کی شادی تھی. اب یہ باتیں جب آپ کے زمانے میں کی جا رہی ہیں، اس دور میں کی جا رہی ہیں، اور اس کے اوپر ساری قوم، سارے علماء خاموش ہیں، اوپر سے لے کے نیچے تک سب اس منڈی میں، یہ غلو جو تباہی کا موجب ہے. امیر المومنین نے فرمایا کہ 2 بندے ہلاک ہو جائیں گے نہ. اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے اور روایات ہیں کہ صرف 2 بندے غلو کرنے والا ہلاک نہیں ہوگا، پوری قوم ہلاک ہو جائے گی. اگر ایک خطیب غالی ہو جاتا ہے اور اس طرح کی بہکی ہوئی باتیں کرتا ہے کفر آمیز، وہ پوری قوم ہلاک ہو جائے گی. ائمہ اہل البیت نے فرمایا ہے، کتنی روایات میں نے پڑھی ہیں بہار سے آپ کی خدمت میں، جلد 25 سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ غالیوں کی محفل میں نہ جاؤ، ان کی بات نہ سنو اور ان پر لعنت کرو. اگر نہیں کرو گے تو اس کے ساتھ تمہارا بھی شمار ہوگا. اس لیے غلو ایک فرد، ایک خطیب نہیں ڈوبتا، وہ پوری مجمع بھی ساتھ ڈوبتا ہے جو بیٹھا ہوا سن رہا ہے لیکن اسے ٹوکتا نہیں ہے، اسے روکتا نہیں ہے، بانی بھی اور سارے لوگ. غلو وہ اندر کی ایسی دیمک ہے جو سب سے پہلے تشیع کو ختم کر دے گی. پاکستان میں جو آپ توجہ کریں، یہ تقابل میں نے کیا ہے گزشتہ جو شہید سید حسن نصر اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی برسی تھی، اس موقع پر میں نے یہ تقابل پیش کیا. وہ حتماً سنیں سارے لوگ آپ، کہ اس میں پاکستان کا تشیع اور لبنان کا تشیع تاریخ کے لحاظ سے، کہ 1947 کو اگر ہم بنیاد قرار دیں، چونکہ پاکستان 1947 اگست میں قائم ہوا ہے، تو تشیع پاکستان بھی ظاہر ہے اسی وقت سے پاکستان کے طور پر شروع ہوا ہے. 1947 میں پاکستان کے تشیع کی کیا حالات تھے، اعداد و شمار کیا تھے، تاریخ نہیں ہے، کسی نے تشیع کی تاریخ نہیں لکھی. ابھی پرانے لوگ اس زمانے کے کچھ نہ کچھ زندہ ہیں جو وفات پا رہے ہیں، اور یہ تاریخ اسی طرح سینوں میں چلی جائے گی اور پھر اس کی جگہ افسانے اور کہانیاں رہ جائیں گی. یہ بہت اشد ضرورت ہے تشیع کی تاریخ بر صغیر میں، پاکستان میں خصوصاً، بر صغیر میں نہیں پاکستان میں، کہ جب پاکستان بنا تھا تشیع کے اثاثے کتنے تھے، تشیع کے علماء کتنے تھے، تشیع کے مدرسے کتنے تھے، تشیع کی مساجد کتنی تھیں، تشیع میں مجالس کتنی تھیں، تشیع کے نفوذ کتنے تھے، تشیع میں تعلیم یافتہ طبقہ کتنا تھا، باقی مسائل کیا تھے.
یہ تاریخ روز بروز کی 2025 تک ہونی چاہیے، سب کے سامنے ہونی چاہیے، تاکہ ہمیں حقائق مد نظر رکھیں۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو تشیع کی جو صورتحال تھی وہ لبنان کے تشیع سے بہت بہتر تھی۔ لبنان میں تشیع پاکستان 1947 کی بات کر رہا ہوں، 1947 میں لبنان میں شیعہ بہت کمزور تھے، بہت ناگفتہ بے حالت میں تھے، بڑی قسم پرسی میں تھے، ہر لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے شیعہ ایک تیسرے درجے کا شہری تھا لبنان کے اندر، جبکہ شیعہ پاکستان میں تیسرے درجے کا شہری نہیں تھا، چونکہ پاکستان بنانے والی قیادت میں شیعہ شامل تھے، بڑی سطح کے شیعہ کو ٹاپ کلاس میں بھی جگہ موجود تھی، اور تھے بہت سارے آپ کے جو بنے ہیں یہاں پر بڑے بڑے حاکم بنے ہیں وہ سارے شیعہ تھے۔ بلکہ یہ ایک اہل سنت نے ابھی اخیراً ایک کتاب مقالہ لکھا ہے، بہت خوبصورت ہے، اور انہوں نے لکھا کہ پاکستان بنانے والے 70-80% رہنما شیعہ تھے۔ تحریک آزادی کے پاکستان جنہوں نے تحفہ دیا ہے یہ 80% شیعہ تھے، یہ وہ نواب جنہوں نے مسلم لیگ بنائی، جنہوں نے کوشش کی، جنہوں نے پیسہ لگایا، قائد اعظم سمیت، ہمیں تو صرف اتنا پتہ ہے کہ قائد اعظم شیعہ تھے، اس اہل سنت کے بقول کہ وہ ٹیم ساری شیعہ تھی جو قائد اعظم کے ساتھ تعاون کر رہی تھی اور جنہوں نے کوششیں کر کے یہ تحفہ دیا ہے ہمیں۔ تو آج ان کے پاکستان میں اس نے یہ لکھا ہوا تھا کہ شیعہ کافر کہا جا رہا ہے، اور نعرہ لگا اور بل بنوانا چاہتے ہیں، تسلیم کروانا چاہتے ہیں، جو بنایا ہی انہوں نے ہے۔ وہ پہلے میں اس کو ایک نعرہ سمجھتا تھا، لیکن انہوں نے باقاعدہ اس کا حوالہ دیا ہے کہ یہ شخصیات اس زمرے میں آتی ہیں، انہوں نے مل کر یہ سارا کام کیا۔ خوب دیکھیں تشیع کی حالت 1947 میں بہت بہتر تھی پاکستان میں، لیکن لبنان میں تشیع کی حالت بہت ناگفتہ بے تھی۔ پھر اس کے بعد یہاں بھی علماء آئے، وہاں بھی علماء گئے، یہاں پر بھی نجف اور قم کے علماء آئے، وہاں پر بھی نجف و قم کے علماء گئے۔ ان علماء میں سے ایک امام موسیٰ صدر رحمۃ اللہ علیہ گئے وہاں پر، جنہوں نے تشیع لبنان کی کایا پلٹ دی، اور تشیع کو تیسرے درجے کے شہری کو، جنہیں کوئی شہری کے حقوق حاصل نہیں تھے، محروم اس طبقے کو، یعنی تشیع کو ملازمت نہیں ملتی تھی، سرکاری ملازمت نہیں ملتی تھی، تعلیم میں داخلہ نہیں ملتا تھا، فوج میں جگہ نہیں ملتی تھی، حکومت میں کوئی ان کا کوئی کردار نہیں تھا۔ یہ صرف یہ صفائیوں کے کام تھے جو ابھی یہاں کرسچین کرتے ہیں پاکستان میں، وہاں لبنان میں یہ کام شیعہ کرتے تھے کہ گلیاں صاف کریں، ٹوائلٹ صاف کریں۔ آپ اس سطح سے امام موسیٰ صدر نے تشیع کو نکالا، اور نکال کر ان کو مشرق وسطیٰ کا بلا منازع حاکم بنا دیا۔ یہ تشیع کی رشد ہے، تشیع کی نشو و نما ہے، یہ تشیع کا عروج ہے جو ان علماء کے ہاتھوں سے ہوا۔ اور پاکستان دیکھیں 1947 کا تشیع اور آج کا تشیع دیکھیں۔ 1947 میں تشیع ایک تھے، کم از کم سارے تھوڑے تھے لیکن پورے ملک میں ایک تھے، تفرقہ نہیں تھا ان کا، آپس میں تشدد نہیں تھا، اتنی جماعتیں نہیں تھیں، اتنے لیڈر نہیں تھے، اتنی غلو نہیں تھا، اتنی بد اعتقادی نہیں تھی، اتنی گمراہی نہیں تھی۔ بالکل نیچے کی طرف گیا ہے پاکستان کا تشیع، لبنان کا تشیع اوپر کی طرف گیا ہے، جبکہ وہ جہاں سے اٹھے ہیں وہ بہت نچلی سطح تھی، اور ہم جہاں پر تھے وہاں سے بہت آگے جا سکتے تھے۔ یہ وہ مسائل ہیں جنہیں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کن چیزوں نے ہمیں نابود کیا ہے؟ سب سے زیادہ اس غلو کے رجحان نے ہمیں نابود کیا۔ ایک سبب میں بتا رہا ہوں، ایک بڑا سبب پاکستان کے تشیع کے ضعف اور کمزوری اور تقسیم اور انتشار اور گمراہی کا جو اتنی پھیلائی جاتی ہے، وہ غلو کے پلیٹ فارم سے پھیلائی جاتی ہے۔ اور ایک مقابلہ ہے کہ مثلا حضرت بی بی زہرا کے بارے میں غلو ایک نے کیا ہے تو دوسرا سوچتا ہے کہ میں اس سے اوپر کا غلو بیان کروں تاکہ میں زیادہ عقیدت مند لگوں یا میری مجلس زیادہ چمکے۔ اور عوام نیچے سے بولتے نہیں ہیں، رد عمل نہیں دکھاتے، علماء بھی نہیں دکھاتے۔ اس طرح تو نابود ہو جائیں گے عزیزان ہم۔ اتنی کثرت سے کروڑوں کی تعداد میں شیعہ اور ضعیف ترین حالت کے، کمزور ترین حالت میں ہیں، نہ اعتقادی کوئی جہت اس طرح ہے، نہ عملی طور پر، نہ سیاسی، صرف اوزار بنے ہوئے ہیں سیاسی جماعتوں کے لیے، اور ائمہ کو اوزار بنایا ہوا ہے اپنے لیے ہم نے۔
جس طرح سیاسی جماعتوں نے اسلامی ٹچ دینے کے لیے اقتدار پسند، اقتدار کی شہوت میں مبتلا مولوی ساتھ رکھ لیے ہیں، ذاکروں اور مولویوں نے بھی ٹچ دینے کے لیے اہل البیت کو استعمال کرنا شروع کیا ہوا ہے اپنے کاروبار اور اپنے بزنس کے لیے، اور اس میں گویا غلو کا ایک مقابلہ ہے۔ اس لیے امیر المومنین بھی اور باقی ائمہ اطہار غلو کے مقابلے میں اتنے حساس ہیں اور اتنے شدید ہیں اور ان پر لعنت کرتے ہیں۔ اپنے اپنے زمانے کے غالیوں کے مقابلے میں ائمہ نے بھرپور مقابلہ کیا ہے اور تشیع کو محفوظ رکھا ہے۔ لیکن آج جو حالت پاکستان میں ہے، پاکستان کے علماء امام صادق علیہ السلام کی طرح غلو کے مقابلے میں سینہ سپر نہیں ہیں، خاموش ہیں اور ڈرتے ہیں، یا غالی ہیں خود بھی، یا خود اس مقابلے کے اندر شریک ہیں، اپنا فریضہ ادا نہیں کرتے۔ اہل البیت علیہ السلام ہماری نجات کا ذریعہ ہیں، ہماری ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خلق کیا ہے، انہیں منسوب کیا ہے، یہ عظمت و مقام عطا کیا ہے حضرت زہرا کو امیر المومنین و اولاد حضرت زہرا و امیر المومنین کو، تاکہ بشریت کے لیے نجات کی کشتی بنے، اور یہ کشتی 100% یقیناً نجات کا ذریعہ ہے۔ لیکن اگر کسی نے اس کشتی کو بیچنے کا سودا کر لیا، غلو شروع کر دیا، کاروبار شروع کر دیا، پھر یہ ظلم کر رہا ہے تشیع پر بھی، اہل البیت پر بھی۔ اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے ہم قرآن و اطرت کے دین کو سمجھ سکیں اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین و مومنات کو علوم اہل البیت، سیرت اہل البیت، بالخصوص سیرت حضرت زہرا سلام اللہ تعالی علیہا سے اپنے آپ کو، اپنی زندگیوں کو مزین و منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔